بھائی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال اللہ تعالی ایضا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز و محترم دینی بھائیو، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، اس وقت ہم نصف شعبان کی رات کے ایک اجتماع میں شریک اور جمع ہیں۔ ربانی اجتماع نہیں ہے، خدائی ربانی اجتماع نہیں ہے، بزرگوں کا، اہل علم کا جاری کیا ہوا، شروع کیا ہوا اجتماع ہے۔ ربانی اجتماعات بنیادی طور سے خطبے والے 5 ہیں۔ ہفتے واری جمعہ، ہفتے واری اجتماع جس میں خطبہ ہے، وہ بھی ربانی اجتماع ہے۔ عید الاضحیٰ کا اجتماع ربانی اجتماع ہے، عید الفطر کا اجتماع ربانی اجتماع ہے، حج کا اجتماع ربانی اجتماع ہے، اور 4 اور اجتماعات ہیں، اگرچہ ان میں خطبے نہیں ہیں لیکن وہ سراپا خطبہ لیے ہوئے ہیں۔ میرا اشارہ ہے اذان کی طرف۔ اذان ایک مستقل اجتماع ہے، دن میں سے 5 مرتبہ منعقد ہوتا ہے۔ ربانی اجتماع بھی کہہ سکتے ہیں یا ربانی کلاس بھی کہہ سکتے ہیں، جو دن میں سے 5 مرتبہ پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ کی طرف سے لگائی جاتی ہے، اور تمام کو حکم ہے کہ مؤذن کے سر میں سر ملاؤ، مؤذن کی آواز میں آواز ملاؤ۔ تو وہ بھی ربانی اجتماع ہے، یعنی گویا کہ یومیہ 10 ربانی اجتماعات ہیں، 2 ہیں لیکن 5 مرتبہ منعقد ہوتے ہیں۔ اذان کا اجتماع 5 مرتبہ، نماز کا اجتماع 5 مرتبہ، اور ایک اجتماع جنازے کے موقع کا اجتماع، میت کے موقع کا اجتماع ہے، اگرچہ فرض کفایہ ہے لیکن وہ بھی تربیتی اجتماع ہے۔ خاص طور سے احساس آخرت، احساس موت کا اجتماع، کہ اپنے ہاتھوں سے میت کو کفن دو، اپنے ہاتھوں سے میت کو غسل دو، اپنے ہاتھوں سے میت کو دفن کرو، اور پھر نماز جنازہ، اس میں بھی تکبیرات ہے۔ جس طرح سے اذان میں تکبیرات ہے، نماز میں تکبیرات ہے، عیدین میں تکبیرات ہے، اور حج بھی عالمی اجتماع، وہ بھی تکبیر تشریق ہی سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ کل 9 اجتماعات ہوتے ہیں، جن میں سے 2 اجتماعات تو یومیہ 5 ہے، یعنی 10 ربانی اجتماع سے امت مسلمہ کو اسلام نے گزارا ہے۔ وہ خطبات کے جو 5 اجتماعات ہیں، تو میرا اپنا احساس یہ کہ وہ نکاح کا اجتماع میں بھول گیا، وہ بھی ربانی اجتماع ہے، اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اجتماعات ہیں وہ نہ سنت ہے نہ بدعت ہے،
تعلیم اور تربیت اگر مقصد ہے تو ان کی اجازت ہے۔ شب برات کی حقیقت کو واضح کرنے سے پہلے میں نے 2-3 سال سے اس کے ساتھ ایک عنوان اور موضوع جوڑا، اس لیے کہ اس عنوان کو واضح کیے بغیر شب برات کی اس اجتماع کی حیثیت اور اس کا مقصد ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لوگ دو کناروں پر چلے جاتے ہیں، کچھ سنت بولتے ہیں اور کچھ بدعت بولتے ہیں۔ تو نہ بدعت ہے نہ سنت ہے، ہر چیز بدعت نہیں ہوتی، ہر چیز سنت نہیں ہوتی۔ بدعت اور سنت کے درمیان میں ایک بڑا دائرہ ہے جس کو ضرورت اور سہولت کہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے اسلام نے جو اصول دیا کہ قرآن و حدیث کو سیکھنے سمجھنے کے لیے، اسلام کو سیکھنے کے لیے، اسلام کو پہنچانے کے لیے جو بھی طریقہ ایجاد کیا جائے، جو بھی اجتماع رکھا جائے، وہ مستحسن چیز ہے۔ اگرچہ اس کو واجب نہیں کہہ سکتے، سنت نہیں کہہ سکتے، فرض نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ مستحسن چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ تعلیم اور تربیت کے لیے ہو۔ اسی لیے پھر بہت سارے ادارے والوں نے حفظ کا کورس، عالمیت کا کورس، دینیات کا کورس۔ تعلیمیت کا کورس اگر 7 سالہ ہے تو کیا وہ سنت ہے؟ کیا نہ سنت ہے نہ بدعت ہے، ضرورت اور سہولت۔ دینیات کا کورس 3 سال پر مشتمل ہے کچھ اداروں میں، تو نہ سنت ہے نہ بدعت ہے، ضرورت اور سہولت، دین کی تعلیم کی سہولت کے لیے۔ تو ایسے ہی بر صغیر میں خاص طور سے، عرب میں آج بھی یہ راتوں کی مناسبت سے اجتماعات کا چلن نہیں ہے، اور شاید وہاں ضرورت بھی اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جو 5 اجتماعات منعقد ہوتے ہیں دن میں سے اذان اور نماز، تو عربی زبان میں اذان دی جاتی ہے تو سمجھ لیتے ہیں، اور ان کی تربیت بھی تذکیر بھی ہو جاتی ہے۔ نماز جو کچھ وہ پڑھتے ہیں وہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ امام صاحب دن میں سے ایک طرح سے 3 مرتبہ پابندی کے ساتھ وہ قرآن کا درس سناتے ہیں۔ مغرب میں جو تلاوت ہوتی ہے تو اہل عرب اگر ہو، آج بھی عرب میں جو سنجید کے ساتھ پڑھتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ عشاء کی نماز میں بھی جو تلاوت ہوتی ہے، اللہ کی تقریر ہوتی ہے جو امام صاحب سناتے ہیں۔ فجر کی نماز میں بھی جو تلاوت ہوتی ہے وہ اللہ کی تقریر ہوتی ہے جس کو امام صاحب سناتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابندی کے ساتھ دن میں سے 3 مرتبہ تمام صحابہ کو جو آپ کے پیچھے تھے ان کو اللہ کی تقریر سناتے تھے اپنی زبان میں۔ 3 تقریروں کا میرا اشارہ ہے، مغرب، عشاء اور فجر میں جہری قرات ہوتی ہے۔ تو لوگ یہاں پر بھی صحیح نہیں سمجھتے، کچھ لوگوں کا احساس یہ ہے کہ تقریریں بہت زیادہ ہو رہے، اللہ کے رسول نے تقریریں نہیں کی۔ پابندی کے ساتھ 3 مرتبہ تقریر اللہ کے رسول نے سنائی ہے، اور ان لوگوں کو عشاء کی تقریر سنائی جاتی تھی مغرب کی نماز میں جنہوں نے اللہ کے کلام کو سن لیا، سمجھ لیا، ان کے ذہن اور دماغوں میں داخل ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے، لیکن فجر تک ان کو چھٹی نہیں دی گئی، عشاء میں بلا کر اور ان کو سنایا گیا، اور اس کا اطلاق کر دیتے یہاں کے معاشرے پر کہ اللہ کے رسول نے بہت کم تقریریں کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول کچھ سمجھاتے تھے، حالانکہ ضرورت نہیں تھی زیادہ، 3 مرتبہ سمجھاتے، 3 مرتبہ اللہ کا کلام سناتے تھے 3 نمازوں میں، تو الگ سے کسی درس کی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے رسول کے اس عمل کا الگ سے تقریر نہیں کر، یہاں انتباہ کر دیتے ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے 40 سال پہلے مغرب کی نماز میں جو سورت سنی تھی، 40 سال کے بعد بھی اس کا مفہوم مطلب اب اس کے ذہن اور دماغ میں نہیں آیا۔ 50 سال پہلے جو اس نے سورت سنی تھی امام صاحب سے، 50 سال کے بعد بھی وہ سورت اس کے دل پر کوئی حرکت طاری نہیں کرتی، اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں لاتی، اس لیے دل تک نہیں، دل پر اثر کرتا ہے نا قرآن مجید۔ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا،
اور جو دل سے پڑھتا ہے سنتا ہے تو آنکھوں سے اس کا کچھ اثر بھی ظاہر ہوتا ہے. تو ایک مسلمان کو دینی زندگی گزارنے کے لیے دن میں سے 10 یومیہ اجتماعات سے گزرنا ضروری ہے. اور اس کے بغیر بھی اگر دینی زندگی گزر سکتی تھی کسی مسلمان کی تو اللہ تعالیٰ 5 نمازوں کا جواب دینا ان کے لیے ضروری نہیں قرار دیتا. جواب دینے کا مطلب کیا ہے؟ تم بھی وہی کہو، اپنے ایمان کی تجدید کرو، دن میں سے 5 مرتبہ اللہ کے کلام کو سنو، پڑھو، سمجھو. تو یہ جو دراصل یہ راتوں کے متعلق بہت ساری بدعات اور خرافات بھی شامل ہو گئی، غلو بھی شامل ہو گیا، اور جن وجوہات کی جن اسباب سے ہم سے پہلے کی امت مسلمہ بنی اسرائیل گمراہ ہوئی ہے اس کے اثرات مسلمانوں میں بھی آئے ہیں. بنی اسرائیل کے گمراہی کے 2 سبب قرآن مجید میں بیان کیے گئے: افراط اور تفریط، غلو. کہا گیا کہ لا تغلو فی دینکم، اے بنی اسرائیل تم دین میں غلو مت کرو. غلو کہتے ہیں جو چیز جس حیثیت میں ہے اس کو بڑھا دینا اور یا اس کو کم کر دینا، تفریط. تو یہود اور نصارہ جو بنی اسرائیل کی 2 شاخیں ہیں، تو عیسائیوں نے غلو کیا، جو ذمہ داریاں ان پر عائد نہیں تھی وہ ذمہ داریاں اپنے اوپر عائد کر لی. غاروں میں پہاڑوں میں رہ کر راہبانہ زندگی، ذکر اذکار زیادہ سے زیادہ، نکاح نہیں کرنا، شادی نہیں کرنا، بیوی بچوں کی زندگی نہیں گزارنا اللہ کو راضی کچھ کرنے کے لیے. اور جو شادی کرے گا، نکاح کرے گا، وہ متقی نہیں ہو سکتا. تو عیسائیوں کو شیطان نے اس راستے سے بہکایا، غیر ضروری ذمہ داریاں اپنے اوپر عائد کر لی جو ان پر نہیں تھی. اور یہود کو جو بہکایا آزاد خیالی سے، جو ذمہ داریاں ان پر ڈالی گئی تھی ان میں کمی کر دیا. انبیاء علیہ السلام سے بیجا اشکالات، بیجا سوالات. لیکن امت مسلمہ میں بھی یہ 2 طبقے پائے جاتے ہیں. ایک آزاد خیال ہے جو شریعت اور قرآن حدیث کے باتوں کو نہیں مانتا، یا مانتا بھی ہے تو وہ آج سے 1400 سال پہلے کے لیے تھے. قرآن کے اصول اور حدیث کی باتیں آج کے دور میں کیسے چلے گی؟ اور آج ایسے طبقے کی باطل حکومت کے پاس بڑی اہمیت ہے، ان کو روشن خیال کہتے ہیں، اصلاح پسند. سیاسی میدان میں مسلمانوں کی 2 قسمیں کر رکھی ہے باطل پرستوں نے، ایک قدامت پرست اور ایک اصلاح پسند، روشن خیال، جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جو ان کی غلامی میں آتے ہیں اور اسلام کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اسلام کی باتوں پر قائم نہیں رہتے. وہ بولتے یہ روشن خیال ہے، یہ ترقی یافتہ ہے. اور جو اسلام پر جمنے کی بات کرتے اصول و ضابطوں پر، ان کو بولتے ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ قدامت پرست ہے. لیکن دین اسلام اعتدال کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی جو خصوصیت بیان کی، وَجَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا، درمیانی امت. تم اعتدال سے پاک ہو، افراط و تفریط نہیں. تو یہ رات کے متعلق بھی افراط و تفریط پائی جاتی ہے اجتماع کے حوالے سے. کچھ باتوں کی پاکی صفائی بھی ضروری ہے، تزکیہ جسے کہتے ہیں. انگریزی میں ڈیلیٹ کا لفظ ہے شاید اس کے لیے، موبائل کا زمانہ ہے تو زیادہ استعمال ہوتا ہے. ڈیلیٹ یعنی خالی کرنا، نکالنا. تو امت مسلمہ میں ڈیلیٹ کی تحریک نہیں چل رہی ہے، جو کچھ ہے بس سیو کرو، بھرو، ذہن اور دماغوں میں بھرو، پیٹ میں بھی بھرو. غلط ہو یا اچھا ہو اس کو سب ذہن اور دماغوں میں بھر لو، دل میں بھر لو. سننے کے حوالے سے، سمجھنے کے حوالے سے اور کھانے کے حوالے سے بھی جو آیا بھرو. اسلام ایسا دین نہیں ہے. سننے اور سمجھنے کے لیے بھی ذہن اور دماغ میں کون سی بات تم بٹھا سکتے؟ جو قرآن حدیث کے مطابق ہے وہی بات دل اور دماغ میں بٹھانے کی ہو سکتی ہے، ورنہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکالو. لیکن الٹا معاملہ ہے، قرآن حدیث کی باتوں کو تو ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے.
لیکن بدعات اور خرافات کی جو باتیں ہیں، جو بے دینی کی باتیں ہیں، تو ان کو ذہنوں اور دماغوں میں بٹھاتے ہیں۔ تو جب یہاں مسلم دور حکمرانی تھا تو بہت ساری چیزوں پر پابندیاں تھی۔ دور بادشاہت میں کچھ اچھے کام بھی ہوئے ہیں تو کچھ غلط کام بھی ہوئے ہیں۔ صرف خلافتی کا دور ایسا ہے کہ جو افراط و تفریط سے پاک ہوتا ہے، کہ جس میں حد درجہ پابندی جسے کہیں گے کہ سختی، لوگوں کو غلام بنا کر رکھنا، یہ بھی نہیں ہے، اور آزاد خیالی بھی نہیں ہے۔ یہ سیاسی نظام میں بھی یہ افراط و تفریطات پائی جاتی ہے۔ جمہوریت کے نام پر لوگوں کو آزاد بنا دیا گیا، حالانکہ وہ آزاد نہیں، وہ غلامی ایک طرح سے، وہ بھی تو کہہ رہے کوئی ایک دوسرا عنوان اور موضوع ہے۔ تو یہاں پر جب دینی تحریکات نہیں تھی، دینی جماعتیں نہیں تھی، بادشاہوں کی طرف سے زیادہ اجازتیں بھی نہیں تھی، تو تعلیم و تربیت کے کام کو انجام دینے کے لیے اس دور کے جو علماء تھے فکر مند، تو وہ موقع کی تاک میں تلاش میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا کوئی موقع ہم کو ملے۔ تو یہ راتوں کی چونکہ حیثیت شب برات کی کچھ روایات میں اس کا تذکرہ آتا ہے، حالانکہ بہت اس پر تاکید نہیں ہے، اجتماعی عبادت اس میں نہیں دی گئی ہے۔ کچھ عبادت کا تذکرہ بھی تو انفرادی حیثیت سے ہے، وہ اجتماعی عبادت نہ شب قدر میں، شب قدر میں بھی اجتماعی عبادت کا تصور نہیں ہے، وہ ہے بھی تو انفرادی۔ اجتماعی عبادتیں وہ ہیں جو 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، جو جمعہ ہیں، عیدین ہیں، اور نکاح ہیں، حج ہے، جس میں سب لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ لیکن تعلیم و تربیت کے لیے لوگوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، وہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ احساس کے ساتھ کہ یہ سنت نہیں ہے، اگر چھوڑ دے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو یہ راتوں کو انہوں نے استعمال کیا تھا تعلیم و تربیت کے لیے، اور جب تک اس میں تقریر کا عمل تھا یہ راتوں کی صحیح حیثیت باقی تھی۔ صرف وہ تقریر بیان سنانے کے لیے علماء اکرام نے اس کو شروع کیا تھا، لیکن بعد میں ہوا یہ کہ لوگوں نے تقریر بیان کو اس میں عبث سمجھ لیا، بیکار سمجھ لیا، اس کو اس میں سے نکال دیا۔ تو آسان نہیں ہے مجمع کو جمع کرنا اور پھر اس کو صحیح حالت پر قائم رہنا، یہ آسان نہیں ہے۔ یا تو شروع ہی مت کرو، اگر شروع کیے تو پھر مقصد کو سامنے رکھو، لیکن یہاں تو وہ بعد میں لوگوں کی غفلت رہی ہے، یا پھر ان کو تقریر بیان کرنے والے نہیں ملے، تو پھر کیا کریں گے؟ چونکہ جمع کیا گیا تو پھر انفرادی کو قرآن خوانی دعا ہیں یا اور بھی جو چیزیں، تو قرآن خوانی کے لیے یہاں جمع ہونے کی کیا ضرورت؟ وہ تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں نا۔ نفل نماز کے لیے جمع ہونے کی کیا ضرورت؟ نفل نماز کے لیے تو گھر بہتر ہے۔ وہ بزرگوں نے جو شروع کیا تھا بیان کے لیے، تقریر کے لیے، جس طرح سے اجتماع رکھے جاتے تھے، اجتماع جو رکھے جاتے ہیں تو نماز پڑھانے کے لیے رکھو، ضمناً نماز وہ ہو جاتی ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو نماز بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن نماز پڑھانے کے لیے تو نہیں انہوں نے بلایا نا، کہ ہم اجتماع اس لیے رکھ رہے ہیں کہ لوگ وہاں گھروں میں نماز نہیں پڑھ رہے، اس لیے یہاں کر فجر پڑھیں گے، ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے۔ نمازوں کی ادائیگی کے لیے اجتماع نہیں رکھے جاتے، اجتماع تقریر بیان سننے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ تو جمع کرنا اور مجمع کو اپنی حالت میں صحیح رکھنا یہ آسان کام نہیں، یہ ذرا مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں کئی بھی لوگوں کو جمع کیا تو اسلام نے ان کو کام دیا، تعلیم و تربیت کا کام۔ جمع کرنے کے بعد اگر آپ ان کو سننے سمجھنے کا کام نہیں دیں گے تو شیطان اور شیطان کے چیلے اس مجمع کو اچک لیں گے، اس کا غلط استعمال کریں گے۔ اسلام نے اگر نماز کے لیے اگر جمع کیا تو نماز کے عنوان سے ایک نظام دیا، تعلیم و تربیت کا ایک نظام دیا نماز کے عنوان سے۔ جمعہ کے مناسبت سے اسلام نے جمع کیا تو وہ اور مجمع زیادہ ہوتا ہے تو صرف نماز پر اسلام نے اکتفا نہیں کیا، مجمع بڑا ہوتا ہے تو وہاں پر خطبہ رکھا گیا، نماز کے علاوہ خطبہ۔ عیدین کے موقع سے اسلام نے جمع کیا تو اس میں خطبہ رکھا، نکاح کے موقع سے اسلام نے جمع کیا تو اس میں خطبہ تقریر رکھی، حج کے موقع سے اسلام نے جمع کیا تو اس میں خطبہ رکھا،
نماز جنازہ کے موقع سے اسلام نے جمع کیا تو اس میں بھی جو تو نماز جنازہ رکھی، تجہیز و تکفین کا عمل اسلام نے رکھا تاکہ کوئی باطل پرست اس مجمع کا غلط استعمال نہ کرے۔ لیکن بعد میں ایسا ہوا ہے کہ یہ راتوں کے جاگنے کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ شب برات کا مطلب جاگنے کی رات۔ عام لوگوں میں کیا تعارف ہے اس کا؟ جاگنے کی رات بولتے ہیں اس کو۔ شب برات وغیرہ یہ تو چند لوگوں کو معلوم ہے، شب قدر، شب معراج، شب برات، لیکن میرا اپنا احساس یہ کہ شاید اس میں کمی آئی ہوگی اب، لیکن اکثر لوگ اس کو جاگنے کی رات کے نام سے یاد کرتے رہے۔ اسلام میں جاگنے کی کوئی رات نہیں ہے، اسلام نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، اور اگر جاگنا ہے بھی تو اس کے پیچھے تعلیم و تربیت ہے۔ فضول جاگنا، بغیر کام کے جاگنا یہ لغو کام ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن اس میں علماء کی بھی کوتاہی رہی ہے کہ جب لوگوں نے اس کو جاگنے کی رات کہنا شروع کر دیا تو علماء کی ذمہ داری تھی کہ مسجدوں میں وہ جمع کرتے، تقریر سناتے، بیان سناتے، حقیقت واضح کرتے، اپنے گھروں میں بھیج دیتے، گھروں میں جا کر نفل پڑھنا ہے تو وہاں بہتر ہے۔ لیکن علماء اکرام نے ایک طرح سے آزاد چھوڑ دیا۔ بڑے بڑے شہروں میں تو کان پڑے آواز نہیں آتی، پٹاخے ڈاگے جاتے ہیں، موٹر سائیکلیں، اور اسی طرح سے آواز کر کر کے، اس لیے کہ جاگنے کی رات ہے، جاگ رہا ہے کسی طرح سے۔ اور بچپن میں ہم سنتے تھے لوگ فخر کے ساتھ کہتے صبح کہ آج تو میں 5 منٹ بھی نہیں سویا، یعنی اس پر ان کو ناز رہتا تھا کہ جاگنا مطلب یہ کہ بڑا کام ہم نے انجام دے دیا اور جنت کا سرٹیفکیٹ ہم کو مل گیا، جبکہ حساب دینا پڑے گا بغیر کام کے۔ اگر آپ جاگے تو لغو کام ہے وہ۔ سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی، زیادہ سے زیادہ 2 ہی باتوں کے لیے جاگا جا سکتا ہے حدیث میں، جس کا تو بیوی سے گفتگو کے لیے یا پھر تعلیم و تربیت کے لیے۔ کوئی ایسا تیسرا کام نہیں ہے کہ جس کے لیے جاگنا جائز ہو۔ تو پہلے تو یہ خیال کو، بات کو بھی ذہن اور دماغ سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور جہاں تک بس چلتا ہے وہاں تک اسلام میں کوئی رات جاگنے کی نہیں ہے۔ اور یہ راتوں کے ساتھ جو جاگنے کا لفظ جو جوڑ دیا گیا، جس نے بھی جوڑا اس نے دشمنی کی ہے، اسلام کے ساتھ دشمنی کی ہے، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ اس نے خیر خائی میں لفظ نہیں جوڑا، بد خائی میں لفظ جوڑا ہے۔ تہوار بنا لیا لوگوں نے، بہت سا تہوار کے طور پر راتوں کو بنایا جاتا ہے۔ لیکن وہ علامہ اقبال نے جو کہا، جو ناخوب تھا بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتے قوموں کے ضمیر۔ تقریر بیان کے لیے علماء اکرام نے راتوں میں جمع کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے تو جمع کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن تعلیم و تربیت کے لیے اجازت ہے، اس کے لیے جمع کیا تھا۔ تو تقریر بیان ہی کو جو ہے تو اس میں بیکار سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہے ذہنی غلامی۔ اور شاید یہاں جو تقریر بیان پر اکتفا ہوتا ہے تو لوگ اس پر بھی، لیکن ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، اس لیے کہ میں نے آج تک کوئی بات لوگوں کے لیے میں نے تقریر نہیں کی، نہ آج تک کی، نہ میں آئندہ کروں گا۔ جو دین کے جو تقاضے عائد ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری، اللہ کے رسول کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں میں یہ ممبر و محراب سے کچھ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون کیا کہتا ہے، کتنے لوگ قبول کرتے ہیں، کتنے لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ میرے اس ذہن اور دماغ سے بالکل میرے منصوبے میں ہے ہی نہیں یہ چیز۔ ہاں البتہ میرے اطمینان کے لیے، آپ کے اطمینان کے لیے، وہ نوافل اور اذکار پر، عبادات پر ہو سکتا ہے وہ سناتے ہوں گے بڑا چڑھا کر روایتیں، لیکن ایک مستند بات تو میں اپنے آپ پر بھی پیش کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے خطاب کر کے کہا کہ یا ابا ذر لان تغدو فتعلم آیت من کتاب اللہ تعالیٰ خیر لک من ان تصلی مئۃ رکعۃ و یا ابا ذر لان تغدو فتعلم بابا من العلم عمل بی او لم یعمل بی خیر لک من ان تصلی الف رکعۃ۔ اے ابو ذر، تو کسی دن قرآن کی ایک آیت کا علم حاصل کرے، تیرے لیے 100 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے۔
100 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے ایک آیت کا ترجمہ پڑھنا یا سنانا. اور تو کسی دن اسلام کے ایک عنوان اور موضوع کا علم حاصل کرے. خیر لک من ان تصلی 1000 رکعت، تیرے لیے 1000 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے. رات بھر بھی کوئی نمازیں پڑھے تو 1000 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا نا وہ. 1000 رکعتیں پڑھنے کے لیے کم از کم 25 گھنٹے لگتے ہیں. 1.5 منٹ میں اگر کوئی ایک رات ادا کر سکتا ہے تو 1500 منٹ کے ہوتے ہیں 25 گھنٹے. کسی کے بس میں نہیں مسلسل 25 گھنٹے نماز، نفل نماز پڑھنا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک عنوان اور بیان کا، ایک عنوان اور موضوع کا کوئی علم حاصل کر رہا ہے، چاہے کسی کے بیان اور خطاب سے ہو یا کسی کی کتاب سے، تو 1000 رکعتیں کے برابر نہیں، 1000 رکعتوں سے بہتر ہے. تو سنت اور بدعت کا فرق، یہ بھی ایک عنوان اور موضوع ہے. شب قدر کی اصل، شب برات کی اصل حیثیت اور حقیقت کو سمجھنا جاننا، یہ بھی ایک عنوان اور موضوع ہے. تو جب یہ مجلس ختم ہوگی، اجتماع ختم ہوگا، تو میرے نامہ اعمال میں، آپ کے نامہ اعمال میں الحمدللہ 1000 رکعتوں سے زیادہ اجر ثواب شامل ہو جائے گا، لکھ دیا جائے گا. لیکن شیطان بڑا مکار ہے، وہ اس کی طلب علم کی قدر قیمت نہیں ہونے دیتا. صحیح احادیث میں بھی جو فضیلت ہے وہ نفل عبادات کی نہیں ہے. فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. علم حاصل کرنے والے کی مثال عابد پر، عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے کہ میری مثال تم میں سے ادنا پر. اور کہیں فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. علم حاصل کرنے والے کو وہی فضیلت حاصل ہے عبادت کرنے والوں پر جیسے کہ 14ویں کے چاند کو فضیلت حاصل ہے تمام ستاروں پر. تو افضل کام کو شیطان نے مسلمانوں کے ذہن اور دماغوں میں ایک طرح سے مکروہ بنا کر پیش کر دیا. کیا ہوتا ہے تقریر کرنے سے اور سننے سے؟ کیا ہوتا ہے کتابیں پڑھنے سے؟ پھر کیسے ہوتا؟ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول تقریر ہی کرتے تھے نا. اللہ کے رسول قرآن ہی سناتے تھے. قرآن سنانے کا نام ہی ہے نا تقریر اور بیان. عمل تو اس کی روشنی کرتے تھے، اس کی روشنی میں کرتے تھے، لیکن زیادہ کام آپ کا کیا تھا؟ قرآن کی رہنمائی، لوگوں کو بتانا، لوگوں کو سمجھانا. تو اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَفَقٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ. دین کا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. 1000 عابدوں کو بہکا دینا شیطان کے لیے آسان ہے، لیکن ایک فقیہ کو، فقیہ کہتے ہیں دین کے صحیح علم رکھنے والے کو. فقہ علم سے آگے کی چیز ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کو عالم نہیں کہتے ہیں، عالم بھی ہے وہ، لیکن عالم سے آگے کی چیز ہوتا ہے فقیہ. فقہاء کرام بولتے ہیں ان کو تفقہ فی الدین. من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. اور سورہ توبہ کے آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم میں کا ایک گروہ نکلتا لیتفقہوا فی الدین، لیتعلموا، دین کی بات نہیں کہی، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرتا. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور واپس جانے کے بعد اپنی قوم کو ڈراتا. تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہے تو غلط ہے. اللہ نے ایک طرح سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اس پر کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو تفقہ فی الدین کے لیے سفر بھی کرے، اس عمل میں مصروف رہے، اور جو کچھ دین کا علم حاصل ہو تو اپنی ذات تک اس کو محدود نہ رہے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. واپس جانے کے بعد اپنی قوم کو بھی ڈرائے تاکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی سے ڈرے اور بچے.
لیکن افسوس ہے کہ آج مسلم معاشرے میں عبادات کی، ذکر و اذکار کی، نوافل کی جتنی تحریک چل رہی ہے تو حصول علم کی اتنی تحریک نہیں چل رہی ہے. اور ان راتوں کے حوالے سے بھی نفل عبادات کی جتنی فضیلت بیان کی جاتی ہے، ذکر و اذکار کی جتنی فضیلت بیان کی جاتی ہے، تو قرآن کے ایک آیت کے ترجمے کی اتنی فضیلت بیان نہیں کی جاتی، جبکہ ایک آیت کا ترجمہ پڑھنا سننا 100 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے. اسلام کے ایک عنوان اور موضوع کو سننا سمجھنا 1000 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں ابلیس کی مجلس شورا کا ایک عنوان قائم کیا. قرآن و حدیث میں ایک طرح سے ڈوب کر انہوں نے ابلیس کے منصوبوں کو امت کے سامنے پیش کیا. جہاں پر ابلیس کی مجلس شورا ختم ہوتی ہے، آخر میں ابلیس اپنے مشیروں کو، اپنے حواریوں کو جو پیغام دیتا ہے، یعنی اختتامی خطاب جسے کہیں گے زاد راہ، کہ اب مجلس ہماری ختم ہو رہی، تم کو کیا پیغام لے کر جانا ہے. تو جہاں پر ابلیس کی مجلس شورا علامہ اقبال نے ختم کی تو آخر کے 2 شعر ہے. ہر نفس ڈرتا ہوں اس ملت کی بیداری سے میں، یعنی ابلیس کہتا اپنے مشیروں سے، ہر نفس یعنی ہر سانس، ہر نفس ڈرتا ہوں اس ملت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات. یہ دین اسلام امت مسلمہ کو احتساب کی تعلیم دیتا ہے، جائزے کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو ابلیس کہتا ہے کہ ہر سانس میں ڈرتا ہوں اس ملت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دی کے احتساب کائنات. اور آخری شعر ہے ابلیس کی مجلس شورا کا کہ پھر کیا علاج ہے اس کا. تو اپنے حواریوں کو جو پیغام دیتا ہے، مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اس کا علاج ایک ہی ہے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی، یعنی تہجد پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، اذکار کرنے میں پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. مزاج خانقاہی، خانقاہوں کی ایک تاریخ ہے. خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا، دنیا والے کیا کر رہے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یعنی دنیا کو طاغوتوں کے حوالے کر دینا، باطل پرستوں کے حوالے کر دینا، اور خانقاہ کے ذریعے سے اپنی جنت بنانا. اللہ کے رسول اور انبیاء کرام نے اسے خانقاہ میں بیٹھ کر دین کا کام نہیں کیا نا، کچھ بلایا انہوں نے تعلیم تربیت کے لیے، لیکن پھر باہر نکالا. علامہ اقبال نے اس کا ہی پیغام دیا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. خانقاہوں سے نکل آئے ہوئے امت مسلمہ، ادا کر رسم شبیری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کتاب ہے، اس کی طرف اشارہ کیا. اور وہ اس لیے کہ زیادہ تر یہ جو تصوف آیا ہے یہ شیعوں کے ذریعے سے آیا ہے، اور شیعہ جو ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کے زیادہ دعوے دار ہیں. حالانکہ دعوے ہیں صرف ان کے، مانتے کچھ نہیں، نہ حضرت علی کو مانتے نہ حسن حسین کو مانتے، لیکن باطل پرست ان کو بنا کے علی کو ماننے والے. تو نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رب شبیری اے شیعوں. لیکن شیعہ بھی، اب شیعوں نے پورے سنیوں کو ایک طرح سے شیعہ بنا دیا بر صغیر کے. یہاں شیعوں نے جس انداز میں کام کیا، باطل پرستوں نے شیعت کے نام پر سنیت کو انہوں نے پھیلایا ہے. عرب میں یہ تقسیمات بھی باقی ہے. عرب میں مزار پرستی سنیوں میں نہیں ہے. شیعہ اور سنی کی آج بھی پہچان ہے عرب میں. یہ میرا جانا نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ پڑھتا بھی ہوں، حالات اخبارات بھی پڑھتا ہوں، کچھ دنیا کی تاریخ. پہلے سال سے 1979 سے جس طرح سے میں دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اسی سال سے میں اخبارات دنیا کے حالات بھی پڑھتا ہوں. ایک زمانے تک BBC لندن میں خبریں ہوتی تھی، وہ بھی سنتا تھا، لیکن اب وہ بند ہو گئی، یا سمجھ وہ صحیح نہیں آ رہی، اس لیے اس سے سلسلہ ٹوٹ گیا اخبارات کے ذریعے سے. تو عرب میں جو سنی ہوتے ہیں وہ توحید پرست ہوتے ہیں، موحد. وہاں بھی جن کو، یہاں ہندوستان میں جن کو کہا جاتا ہے کٹر، توحید میں کٹر، مزار پرستی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن جو شیعہ ہوتے ہیں وہ ہیں مزار پرستی مبتلا، الگ الگ روضے بنا کر، اور پھر اسی کے اثرات ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں وہ صرف شیعت کے نام پر ہوتی ہے مزار پرستی،
یہ بدعات اور خرافات اور یہ تصوف کی مجلس محفلیں اور یہ ذکر و سلوک کی مجلس سے اب یہاں بھی بڑھ رہی ہے زیادہ. میں نے نئی تحریر اسی پس منظر میں نے ترتیب دیا, کچھ افراد کو میں نے دیا بھی, اس کا عنوان ہی ہے اسلام کی دعوت, تعلیم اور ذکر کے 10 یومیہ ربانی اجتماعات. اور وہ لکھنے کا میرا پس منظر یہی ہے کہ میرا جانا ہوتا ہے بہت سارے شہروں میں تو بڑے بڑے پوسٹر نظر آ رہے ہیں, ذکر و سلوک کی ہفتے واری مجلس, ذکر و سلوک کی ماہانہ مجلس. تو میں نے اس میں ثابت کیا کہ اصل ذکر و سلوک اذان اور نماز میں ہے. اور پھر میں نے تعداد بھی ثابت کیا کہ کوئی صرف فرض نماز ادا کر رہا ہے تو اس میں اصل عظیم ذکر کے کلمات وہ 700 کے قریب ہوتے ہیں, اور سنت موقعہ غیر موقعہ کے ساتھ اگر کوئی 48 رکعتیں پڑھ رہا ہے تو وہ کلمات کی تعداد 900,000 کے قریب ہو جاتی ہے. صرف علمی رنگ بڑھ دینے کی ضرورت تھی, عملی رنگ بڑھنے کی ضرورت تھی. کسی بھی بڑے سے بڑے شیخ کے بس میں نہیں ہے, پیر کے بس میں نہیں ہے کہ دن میں سے 5 مرتبہ وہ اپنے مریدین کے لیے ذکر و سلوک کی مجلس لگائے. کسی پیر کے بس میں نہیں ہے نا, لیکن اللہ نے لگائی ذکر و سلوک کی. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, ذکر کے لیے. ایک ہی اذان میں, دن بھر کی ایک اذان میں 77 مرتبہ اللہ کے ذکر کے کلمات. 2 کلمے فجر کی اذان میں زیادہ ہیں, 15 کلمہ ایک اذان میں تو 75 اور 2 فجر میں تو 77 کلمے. ایک رکعت میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کے 15 مرتبہ کلمات. اللہ اکبر کا کلمہ ایک رکعت میں 6 مرتبہ, سبحان ربی العظیم کا کلمہ ایک رکعت میں 3 مرتبہ, سبحان ربی الاعلیٰ کا کلمہ ایک رکعت میں 6 مرتبہ, ایک رکعت میں 15 مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر, سبحان ربی العظیم کا ذکر, سبحان ربی الاعلیٰ کا ذکر. اور کس حالت میں؟ حالت نماز میں. تو ضرور میری گزارش ہے کہ ضرور اس تحریر کو بھی آپ پڑھیں, اس میں میرا بھی آخرت کا فائدہ ہوگا, آپ کا بھی فائدہ ہوگا. تو یہ چند باتیں میں نے تمہید میں اس لیے رکھا تاکہ اس رات کی اصل حیثیت مجھ پر بھی واضح اور آپ پر بھی واضح ہو. یہ رات کا جو اجتماع ہے یہ تعلیم اور تربیت کے لیے شروع ہوا تھا, اور تعلیم و تربیت کی خاطر ہی اس کو رکھنا چاہیے, اس کو استعمال کرنا چاہیے. نہ بدعت ہے نہ سنت ہے, لیکن کچھ لوگ اس کو بدعت کہہ دیتے اور کچھ لوگ سنت کہہ دیتے. یوم انفاق کا تذکرہ آ رہا تھا نا, تو یوم انفاق کی بھی حیثیت. جماعت اسلامی سال میں ایک مرتبہ اپنے افراد سے, ارکان سے تعاون جمع کرنے کے لیے, خصوصی تعاون کی اپیل کرنے کے لیے یوم انفاق کے طور پر ایک دن مناتی ہے. اور اس میں جماعت کی ذمہ دار کوشش ہوتی ہے کہ ہر رکن جماعت ایک دن کی آمدنی وہ جماعت میں دے, تو اس کو یوم انفاق کہتے ہیں. تو کچھ ارکان کو اس میں شاید اشکال ہو رہا ہوں گا, اس لیے سوال آیا تھا آج کے اس میں کہ وہ سنت بھی نہیں ہے اور بدعت بھی نہیں ہے. جس طرح سے جماعتیں ہفتے واری اجتماعات رکھتی ہے, ماہانہ اجتماعات رکھتی ہے, تو کیا وہ سنت ہے یا بدعت ہے؟ کیا وہ سنت بھی نہیں ہے, بدعت بھی نہیں ہے. یہ ایک ضرورت اور سہولت ہے دینی تعلیم اور تربیت کے لیے, لیکن مقصد ہے اس میں تعلیم و تربیت. لیکن یہ زیادہ تر اجتماعات بھی جو ہے تو رسمی ہو کر رہ گئے, اس لیے لوگوں نے اس کو اصل سمجھ لیا. تبلیغ جماعت نے بھی جو نظم نکالا نظام, مہینے میں 3 دن تعلیم و تربیت کے لیے, سال میں 40 دن, زندگی کی پہلی فرصت میں 4 مہینے, نہ سنت ہے نہ بدعت ہے. کچھ لوگ اس کو بہت سنت ہے, اس کو واجب کے درجے میں تک دے دیتے ہیں, تو سنت بھی نہیں ہے. سنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول نے جس پر عمل کیا ہو اس کو کہتے سنت. ہاں تعلیم و تربیت کے لیے اگر ہے وہ کوئی 3 دن اگر تعلیم و تربیت کے لیے نکلتا ہے تو اس کی اجازت ہے, اس کی 40 دن اگر نکلتا ہے, لیکن اصل تعلیم و تربیت کا سر چشمہ ہے قرآن مجید. لیکن میرا اپنا احساس یہ ہے کہ جتنا وقت یہ نکالتے دیتے ہیں, لیکن وہ قرآن حدیث کا مکمل نصاب نظم میں شامل نہیں ہونے کی وجہ سے جو فائدہ ہونا چاہیے 3 دن نکالنے والوں کو, 40 دن نکالنے والوں کو, سال میں 4 مہینے نکالنے والوں کو, وہ اتنا فائدہ نہیں ہوتا. اور زیادہ تر لوگوں نے وہ نکلنے کو اصل مقصد سمجھ لیا کہ 3 دن لگ گئے تو بڑا کام ہمارا ہو گیا, 40 دن سال میں لگ گئے تو بڑا کام ہو گیا, 4 مہینے لگ گئے. حالانکہ وہ کوئی ذریعہ تھا, وہ اصل تھا اس میں
اصل جیسے مدرسوں میں بھی اصل مقصد کیا وقت گزارنا ہوتا کیا؟ کوئی 7 سال بھی وہاں رہ کر آ گیا اور علم حاصل نہیں کیا تو کوئی کیا کام، اپنا وقت ضائع کیا اس نے؟ 3 سال رہا وہاں اور تعلیم حاصل نہیں کیا کچھ، تو کیا اس کو ملا؟ وقت ضائع کیا، برباد کیا۔ تو وقت کام میں اس وقت آتا ہے جبکہ وہ سیکھنے سکھانے کے عمل میں گزرے۔ تو یہ اجتماعی اجراتوں کے مناسبت سے بھی اصل جو کام ہے وہ تعلیم و اجتماعی کام، وہ بیان سننے کا ہے، تقریر سننے کا۔ بیان کرنے والے تو ایک ہی ہو سکتا ہے، 2-3 بیان کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ البتہ 4 روایتیں یہ شب برات کے متعلق، یہ میں نے مشکات شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کی پہلی جلد ہے کہ یہ 2-3 صفحات میں نے زراعت سے ہی کر لیے، پہلے میں ہاتھ میں رکھ کر اس کو پڑھتا تھا لیکن وزن ہوتا ہے اس لیے میں نے زراعت سے کر لیے۔ تو آخر میں صرف سرسری اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اگرچہ بہت سارے محدثین نے کچھ کلام بھی کیا ہے کہ یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، ضعیف روایت موضوع نہیں ہے، گھڑی موضوع کہتے، ضعیف اور موضوع میں فرق ہے۔ موضوع حدیث کو قبول کرنا سننا وہ تو جائز ہی نہیں، گناہ کی بات ہے۔ گھڑی ہوئی حدیث اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ لیکن یہ مشکات شریف اور مشکات شریف میں سے مشکات صاحب مشکات نے دوسری کتابوں سے اس کو نقل کیا ہے جو سیاہ ستہ میں بھی جن کا شمار ہے، یعنی حدیث کی وہ 6 کتابیں جو صحیح شمار ہوتی ہے۔ مستحب عمل کے لیے جو ضعیف روایتیں ہوتی ہیں ان کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ مستحب کہتے ہیں یعنی جو عبادات، اس میں جن عبادات کا تذکرہ ہے ان کو مستحب آپ کہہ سکتے ہیں۔ مستحب یعنی کرے تو بہتر، نہیں کرے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ہاں کوئی ضعیف حدیث سے کوئی واجب ثابت نہیں کیا جا سکتا، کوئی فرض عمل ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ فرض عمل کے ثبوت کے لیے تو قرآن اور صحیح حدیث کی دلیل ضروری ہے۔ تو یہ جو روایتیں آئی ہیں وہ سن لیجئے۔ پہلی روایت وہ ابو داؤد اور ترمذی کی ہے، اور ابو داؤد اور ترمذی کا شمار بھی سیاہ ستہ میں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے۔ انا عائشہ، چونکہ وقت زیادہ عربی کا متن نہیں پڑھتے ہوئے ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا۔ بستر پر تھے لیکن میں بستر پر نہیں پایا ایک رات، تو میں ان کو تلاش کرنے نکلی تو وہ ناگہاں وہ جنت البقیع میں تھے۔ بس آپ نے فرمایا کیا تو ڈرتی تھی کہ تجھ پر اللہ اور اس کا رسول خیانت کرے گا تیرے ساتھ؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے خیال کیا تھا کہ آپ اپنی کسی بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ، پھر اللہ کے رسول نے گھر سے نکلنے کی جو توجہ ہے، وجہ وہ بتائی۔ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے۔ اترنے کا مطلب یہ کہ سمجھانے کے لیے توجہ فرماتا ہے، یعنی دنیا والوں کی طرف، اور بنی کلب کے ریوڑ کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد لوگوں کو بخشتا ہے۔ روایت کے اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے۔ لیکن اب یہ حدیث کی بنیاد پر جو ایک عمومی ایک جو بازار قائم کر دیا گیا، قبرستان کو بھی جو تو سجا دیا جاتا ہے، چراگاہ کر دیا جاتا ہے۔ اب اس سے یہ زیادہ سے زیادہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی کہ آپ اپنی بیوی کو جگاتے، دوسروں کو جگانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک کو آپ نے نہیں جگایا، کسی پڑوسی کو اور اہل ایمان کو جگانا اور ان کو کہنا قبرستان جاؤ، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور حضرت عائشہ نے جب نہیں پایا بستر پر پوچھا تب اللہ کے رسول نے فرمایا، یعنی گویا کہ نوافل میں خود اللہ علیہ وسلم اکفا فرماتے تھے، یعنی تنہائی کو آپ پسند کرتے تھے۔ آپ نے اس کو اجتماعی حیثیت نہیں دی، نہ اس کو آپ نے اس کی ترغیب دی۔ ہاں جو کام تاکیدی ہوتے تھے، اہم ہوتے تھے، آپ ان کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ اور ایک روایت اس طرح کے آئیں گی، ایک روایت جس میں آپ نے ترغیب دی ہے۔ لیکن یہ اس حدیث سے تو بہت زیادہ جسے کہیں گے قبرستان میں جانے کا اہتمام وغیرہ، عمومی اہتمام جو بنا لیا گیا، وہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور پھر قبرستان میں جانے کی جو بات ہے اللہ علیہ وسلم کی صرف اس رات کے متعلق ہی نہیں تھی، وہ اور بھی دنوں سے متعلق
اور قبرستان جانے کا مقصد وہ قبر مردوں کو بخشوانا نہیں ہے. لوگوں نے یہ بھی سمجھ لیا قبرستان جانے سے شاید مردوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہیں جانے سے ان کا نقصان ہوتا ہے. یہ بھی غلط بات ہے. قبرستان جانے کی جو اجازت ہے، دوروا قبورکم فإنہا تذکر الآخرہ، چاہے اس رات کی مناسبت سے کوئی جاتا ہے یا اور کسی دن سے متعلق، تو قبرستان میں جانے کا مقصد ہونا چاہیے اپنی آخرت کی یاد دہی. جہاں تک ان کے لیے دعا کی بات ہے تو دعا کے لیے وہاں جانا نہ سنت ہے نہ ضروری ہے. دعا تو کہیں سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن قبرستان میں جانے کی جو اجازت ہے، جو حکم ہے، وہ صرف زندوں کی عبرت کے لیے، زندوں کی نصیحت کے لیے کہ ان کو آخرت کا ٹھکانہ، اپنی قبر بھی ان کو یاد آئے کہ میری بھی اس طرح کی قبر بنے گی اور میرے ساتھ کوئی آنے والا نہیں ہے. دوسری بات اسی حوالے سے، اور اس سے یہ جوڑ لیجئے کہ ہوا، اور پھر اس سے تردید ہو جاتی ہے کہ آج بہت ساری مسجدوں میں بریلوی مکتب فکر کی طرف سے اجتماعی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اجتماعی جو نمازیں وغیرہ پڑھی جاتی ہے جماعت سے انفرادی کی گنجائش نکلتی ہے، اور بہتر جو ہے تو اس کے لیے گھر ہے، جیسا کہ اسی عنوان کے تحت یہ حدیث ہے. عن زید بن ثابت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من صلاۃ فی مسجد ھذا الا المکتوبۃ. حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت اور یہ بھی ترمذی کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا گھر میں نماز پڑھنا میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. یہ ضعیف روایت نہیں ہے. پہلی روایت کے متعلق تو کچھ محدثین کا خیال ہے کہ سند کے لحاظ سے وہ ضعیف میں آتی ہے، لیکن یہ روایت ضعیف میں نہیں آتی سند کے لحاظ سے بھی. اللہ نے فرمایا کہ آدمی کا نفل نماز اپنے گھر میں پڑھنا میری اس مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے. اور اللہ کے وسلم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت بتائی ہے وہ ایک ابن ماجہ اور مشکوٰۃ شریف سے واضح ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ فی المسجد الاقصی ب50,000 سنۃ وصلاۃ فی مسجد ب50,000 سنۃ وصلاۃ فی المسجد الحرام ب100,000 صلاۃ. مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اتنی مقدار مسجد نبی کا. اور مسجد نبی میں اللہ میری مسجد میں یعنی مسجد نبی میں نماز پڑھنا وہ بھی 50,000 نمازوں کے برابر ہے. اور مسجد حرام میں ایک نماز وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. 50,000 نمازوں کی خوشخبری بشارت مسجد نبوی سے متعلق اللہ نے فرمایا. لیکن آپ فرمایا کہ میری اس مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا. لیکن شیطان بڑا مکار ہے، اس کو معلوم ہے گھر میں نماز پڑھنے سے گھر والے کچھ نہ کچھ دیکھیں گے، سیکھیں گے، بچے سیکھیں گے، بیوی سیکھیں گی، کچھ ترغیب ان کو معلوم ہوگی، یا سیکھیں گے رکوع کیسا کرتے، سجدہ کیسا کرتے، تو کچھ نہ کچھ وہ بھی نمازی بننے کی کوشش کریں گے. تو وہ چاہتا ہے کہ گھر میں کوئی نماز پڑھنے والا نہ رہے مردوں میں سے، تاکہ عورتیں اپنے آپ کو آزاد سمجھ لے، اور نماز پڑھے بھی تو وہ صرف مسجدوں میں پڑھے مرد. پھر اسی عنوان کے تحت جو شعبان سے متعلق جو روایت دوسری ہے، انا عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ سن لی. حضرت عائشہ سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو جانتی ہے کہ اس رات کیا واقع ہوتا ہے، یعنی نصف شعبان کی رات. یہ اور بات یہ کہ یہ شب برات کا جو لفظ ہے نہ قرآن کا ہے نہ حدیث کا ہے. شب برات کا جو تذکرہ ہے، برات کے نام کا تذکرہ، قرآن میں تو اس نام اس رات کا تذکرہ نہیں، اشارتاً بھی. سورہ دخان کی آیت سے بہت سارے لوگ جو کر دیتے کچھ نسبت شب برات کی طرف، وہ صحیح نہیں ہے. وہ تو لیلۃ القدر کی طرف اشارہ ہے. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. تو وہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک مبارک رات میں اس کو نازل کیا قرآن مجید، تو وہ تو سورہ قدر کی آیت سے واضح ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو سورہ دخان کے شروع میں جس رات کا تذکرہ ہے وہ اس رات سے مراد ہے لیلۃ القدر جو رمضان میں آتی ہے. البتہ حدیث میں اس رات کو نصف شعبان کے نام سے یاد کیا گیا. نصف شعبان یہ آدھی شعبان کی رات جو عام طور سے 15ویں شمار ہوتی ہے. برات کا لفظ بھی نہ حدیث کا لفظ ہے، نہ قرآن کا لفظ ہے، نہ فقہ کی کتاب کا لفظ ہے.
یہ لوگوں کا اپنا اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. شاید وہ چونکہ کچھ روایتوں میں بخشش سے متعلق آتی ہے بات، برات اور برات جہنم سے خلاصی کا تذکرہ آیا ہے ایک روایت میں، تو اس کو سامنے رکھ کر شاید کچھ لوگوں نے، بزرگوں نے اس رات کے ساتھ شب برات کا تذکرہ نام جوڑ دیا، ورنہ حدیث میں تو نصف شعبان اس کو کہا گیا ہے. لیلت، یہ چاروں بھی روایتوں میں لیلۃ النصف من شعبان ہی کا تذکرہ ہے، نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کے نصف شعبان کی رات میں کیا واقع ہوتا ہے. فرمایا اس رات میں سال میں ہونے والا ہر بچہ لکھا جاتا ہے، اور اس سال میں بنی آدم میں فوت ہونے والا لکھا جاتا ہے. اس رات ان کے نام اعمال بلند کیے جاتے ہیں، اور اس رات ان کے رزق کو اترتے گئے. اللہ کے رسول، ہر شخص اللہ کی رحمت ہی سے جنت میں داخل ہوگا. فرمایا کہ ہاں، حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کہ اللہ کی رحمت ہی سے ہر شخص جنت میں داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کوئی نہیں جو جنت میں داخل ہو مگر اللہ کی رحمت سے. 3 بار آپ نے فرمایا. اور آپ نے بھی، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ بھی اللہ کی رحمت ہی سے جنت میں داخل ہو؟ فرمایا کہ ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت ہی سے جنت میں داخل ہوں گا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت کے لیے کچھ اعمال ضروری قرار دیے. ایمان اس کے لیے شرط ہے اور نیک اعمال شرط ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے. اے اللہ، آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر اور فرمایا کہ میں بھی نہیں جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھ کو نہ ڈھانپے. 3 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا. تیسری بات حضرت ابو موسیٰ اشعری سے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات جھانکتا ہے، نہیں توجہ فرماتا ہے، زمین والوں کو طرف دیکھتا ہے اور اپنی سب مخلوق کو بخش دیتا ہے، مگر مشرک اور کیڑا رکھنے والے کو نہیں بخشتا. اور ایک روایت میں ہے کہ خودکشی کرنے والے، قاتل نفس مشاہین و قاتل نفس، حسد جلن رکھنے والا اور خودکشی کرنے والا اور شرک کرنے والے کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. تو یہ رات سے اگر کچھ پیغام اگر مل سکتا ہے گناہ سے بچنے کا تو یہ شرک اہم اگر رات ہے، بخشش کی رات بھی ہے، لیکن شرک اگر زندگی میں ہے تو پھر مغفرت نہیں ہوگی. اللہ کی حاکمیت میں، اللہ قانون سازی میں کسی اور کو شریک قرار دینا یہ بھی شرک ہے. عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں اور اللہ کی قانون سازی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. تو اگر زور دینا چاہیے تو اس پر زیادہ زور دینا چاہیے کہ کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، خودکشی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں بھی، شرک کرنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اور جو چوتھی روایت ہے جس میں رات میں نماز پڑھنے کا تذکرہ ہے اور دن میں روزے کا تذکرہ ہے، وہ حضرت علی سے مروی ہیں اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اور یہ مشکات شریف کے یہ صفات ہے. ان علی قال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلا وصوموا يومها فان الله تعالى ينزل في الغروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول على من مستغفر فاغفر له على مسترزق فارزقه على مبتل فوافيه على قضاء وقضاء حتى يطلع الفجر. حضرت علی سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس وقت نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو رات کو نماز پڑھو اور دن کو روزہ رکھو. گویا کہ نماز پڑھنے کا ثبوت بھی ہے، لیکن نماز میں بھی انفرادی حیثیت، اجتماعی حیثیت اسلام نے نہیں دی ہے، اور بہتر جگہ گھری ہے اس کے لیے بھی. فرمایا کہ رات میں نماز پڑھو اور دن میں روزہ رکھو. اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے کے وقت آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخشوں، معاف کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت پریشانی میں گرفتار مجھ سے عافیت مانگے تو میں اس کو عافیت دوں. یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. گویا کہ یہ اللہ کی خصوصی توجہ کی بات اور اللہ دعاؤں کی قبولیت کی جو بات ہے وہ فجر تک اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو یہ اس عنوان کے تحت ایک تو میں نے سنت اور بدعت کی حیثیت کو بھی کچھ مختصر انداز میں پیش کیا. طلب علم کی جو اہمیت ہے اسلام میں نے اس کو بھی اپنے آپ پر واضح کرنے کی کوشش کی، اور آخر میں شب برات کی جو حیثیت ہے تو اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و حدیث کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تفقہ فی الدین کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے، کینہ سے
تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔